خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ عالیہ اپنے شوہر اور 3 بچوں سمیت ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے انہیں خوفناک اندھیروں میں دھکیل دیا۔ عالیہ کے ابو کا اچانک انتقال ہو گیا، اور چونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی تو باپ کے انتقال کے بعد ان کی امی گھر میں تنہا رہ گئیں۔ عالیہ اور ان کے شوہر وجاہت حسین ضد کر کے عالیہ کی امی کو اپنے گھر لے آئے، جو کچھ سال سے عالیہ کے ساتھ ان کے گھر میں مقیم تھیں۔ 2 ہفتے پہلے عالیہ کی امی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کچھ دن تو مہمانوں اور ملنے ملانے والوں کی بھیڑ چال میں گزر گیا، مگر پھر رفتہ رفتہ وہ سب ہونے لگا جو ناقابل یقین تھا۔ عالیہ پہلے پہل اپنی ماں کو خواب میں روتا دیکھتی تھی۔ وہ اس صورتحال سے کافی پریشان ہو گئی اور ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر ایک صبح وہ اپنے شوہر کے آفس اور دونوں بچوں کے اسکول جانے کے بعد ہاتھ منہ دھوئے شیشے کے سامنے اپنے بال بنا رہی تھی کہ انہوں نے شیشے میں دیکھا کہ پیچھے ان کی ماں کھڑی ہے، سفید کپڑوں میں ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ۔ ان کی ماں اپنے سر کو زور زور سے نفی میں ہلا رہی تھی، ہونٹ ایسے تھے جیسے کسی نے سی دیے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر عالیہ نے زوردار چیخ ماری۔ بیڈ پر سوئی ان کی 3 سالہ بیٹی منال اٹھ کر بیٹھ گئی اور گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ منال کے رونے سے یکدم عالیہ جیسے ہوش میں آئی۔ انہوں نے ایک نظر روتی منال کو دیکھا اور پھر سامنے دیوار کی طرف دیکھا جہاں کچھ لمحے پہلے ان کی ماں کھڑی تھی، مگر اب وہاں کوئی نہ تھا۔ عالیہ نے جھٹ سے منال کو گود میں اٹھایا اور کمرے سے تقریباً بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس شام عالیہ کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ ان کی نند جو کہ ڈاکٹر تھیں اور ان کے گھر کے پاس ہی رہائش پذیر تھیں، انہوں نے عالیہ کا ٹریٹمنٹ کیا اور بچوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ عالیہ کے شوہر نے انہیں سمجھایا کہ وہ اپنی ماں کی موت کا غم بھول کر اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ عالیہ نے ہمت کر کے اپنے شوہر کو سب بتایا، جس پر وجاہت حسین نے سب ان کا وہم قرار دیا۔ عالیہ شوہر کی اس بات پر اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ اس رات نیند کی گولی کھا کر وہ سو گئیں۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کی ماں اپنی جوانی کے روپ میں ایک پتھر پر بیٹھی اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر بے تحاشا پیار کر رہی ہیں، جبکہ اگلے ہی لمحے میں وہ اپنے بال نوچتے بین کرتی نظر آ رہی تھیں اور ان کی گود خالی تھی، جبکہ ان کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ اور پھر ایک بہت ہی خوفناک صورت والا شخص ایک بچہ ان کی گود میں ڈال کر کچھ کہتا ہے، جس سے وہ خوش ہو کر پھر سے بچے کو پیار کرتی ہیں۔ پھر ڈھیر سارے پیلے چاول نظر آتے ہیں، جیسے چاولوں کا پہاڑ ہو، اور وہی خوفناک صورت شخص اس پہاڑ پر بیٹھا اپنے دونوں ہاتھ سے چاول کھانے لگتا ہے، جبکہ ننھی عالیہ ان پیلے چاولوں کے پہاڑ کے پاس ہی کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اپنی ٹانگوں کو نوچ رہا تھا۔ اس نے زخمی ٹانگ جو ہی چاولوں پر رکھی، پیلے چاول سرخ ہو گئے۔ ننھی عالیہ نے یکدم چیخ ماری اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ یکا یک وہ خوفناک صورت شخص آگے بڑھا اور اپنے لمبے ناخنوں والے ہاتھ سے ننھی عالیہ کا بازو پکڑ لیا اور اس کے بدصورت پیلے دانت لمبے ہونے لگے۔ ادھر نیند میں عالیہ چلا رہی تھی، عالیہ عالیہ آنکھیں کھولو۔ وجاہت حسین کی آواز پر عالیہ نے آنکھیں کھول دیں اور خود کو پسینے میں بھیگا پایا اور خوف سے وجاہت حسین سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وجاہت، وہ میرے خواب میں آیا تھا، اس نے امی کے بعد مجھے تنگ کیا، دیکھو مجھے یہاں بازو سے پکڑا۔ بازو پہ انگلیوں کے سرخ نشان دیکھ کر وجاہت حسین بھی بوکھلا گئے۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے عالیہ کو سلا دیا۔ اگلے دن وجاہت حسین نے چھٹی کر لی اور سارا دن گھر میں گزارا۔ عالیہ کے بچے ان کی بیماری کی وجہ سے اگنور ہو رہے تھے، خاص کر 3 سالہ ماہین کو ماں کی بہت ضرورت تھی۔ دن بچوں کے ساتھ اچھا گزر گیا، مگر رات کے اندھیرے جیسے جیسے بڑھ رہے تھے، عالیہ کے بازو کی تکلیف بھی شدید ہو رہی تھی۔ وجاہت حسین نے ایک بار پھر اسے عالیہ کا وہم قرار دیتے ہوئے انہیں پین کلر دے کر سلا دیا۔ 12 بڑی بڑی پلیٹوں میں پیلے چاول دسترخوان پر رکھے ہوئے تھے، یوں جیسے دعوت کا اہتمام ہو۔ دسترخوان پر اور بھی کئی پلیٹیں تھیں جن میں موجود اشیاء ننھی عالیہ نے کبھی نہ دیکھے تھے۔
پھر بہت سارے لمبے دانتوں اور خوفناک شکلوں والے جو کہ بالکل بھی انسان نہیں دکھتے تھے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور دیکھتے دیکھتے سب چیزیں چٹ کر گئے۔ پھر اچانک منظر بدل گیا۔ اب ننھی عالیہ ایک قبرستان میں موجود تھی۔ وہی خوفناک شخص ایک ایک کر کے قبر کھود رہا تھا، جبکہ ننھی عالیہ سر کے اشارے سے اسے منع کر رہی تھی۔ عالیہ بیگم کی آنکھ کھل گئی، اسی طرح پسینے میں بھیگی خوف سے کانپ رہی تھیں۔ ایک نظر برابر میں سوئی وجاہت حسین پر ڈال کر وہ پانی پینے کچن میں آ گئیں۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ پانی کی بوتل ابھی منہ سے لگائی تھی کہ سامنے ان کی امی اپنی جوانی کے روپ میں کھڑی انہیں مخاطب کر کے کہہ رہی تھیں، عالیہ میری بچی، میں نے ان سے اپنی زندگی تک کا وعدہ کیا تھا، تم چاند کو پورا مت ہونے دینا ورنہ وہ تباہی مچا دیں گے، بس چاند کو پورا مت ہونے دینا۔ یہ کہہ کر ان کی ماں کا عکس غائب ہو گیا۔ عالیہ لمحے بھر کو ٹھٹک گئیں اور ماں کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے دوسری طرف منہ گھمایا ہی تھا کہ ان کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ وہی خوفناک صورت شخص جو ان کے خواب میں آتا تھا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ عالیہ اور اس بدصورت شخص کے چہرے بالکل آمنے سامنے تھے۔ اس مکروہ صورت کے منہ سے اٹھتے بدبو کے بھپکے کو وہ بمشکل برداشت کر پا رہی تھی۔ اس بھیانک صورت نے دانت پیستے کہا، کہاں گئی وہ؟ ابھی آئی تھی وہ، مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ بمشکل تمام عالیہ نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے کہا، کیا تم میری ماں کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ہاں ہاں، وہی جو پیلے چاول ڈالتی تھی۔ عالیہ نے چلاتے ہوئے کہا، میری ماں مر چکی ہے، انہیں مرے 2 ہفتے گزر گئے ہیں، تمہیں ان سے کیا چاہیے؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مکروہ صورت شخص نے مزید ان کے قریب آتے کہا، وہ اسی دنیا میں ہے، ابھی آئی تھی، مجھے اس کا پتہ بتا، تجھے 2 دن زندہ رہنا ہے، اگر تو نے اس کا پتہ نہ بتایا تو تو خود ہی مر جائے گی، اسے کہہ آ کر پیلے چاول ڈال دے، مجھے اس کا پتہ چاہیے، میں پھر آؤں گا۔ اس کا لہجہ خوفناک تر ہوتا جا رہا تھا اور پھر عالیہ ہوش سے بیگانہ ہو کر وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ صبح سبھی پریشانی میں مبتلا ان کے گرد جمع تھے جب ان کو ہوش آیا تھا۔ عالیہ کی اپنی حالت بھی کافی خراب تھی، آخر 2 دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ پھر شام میں بیرون ملک سے ان کی خالہ آسیہ آ گئی تھیں جو کہ اپنی بہن کی میت میں شامل نہ ہو سکی تھیں۔ خالہ کو دیکھ کر عالیہ بیگم کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا تھا اور انہوں نے رو رو کر خالہ آسیہ سمیت اپنے شوہر اور نند کو تفصیل سے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ تمام قصہ سن کر آسیہ خالہ نے نہایت سنجیدگی سے ان تینوں سے کہا، آج میں آپ سب کو ایک لڑکی کی کہانی سناؤں گی، وہ لڑکی جو میری بہن اور بعد میں عالیہ کی ماں بنی، جو جنات کو کھانا کھلاتی تھی۔ وہ اپنے لنچ اور ڈنر میں سے کچھ حصہ اور کبھی کبھی اپنی پاکٹ منی سے ان کے لیے گوشت خرید کر لاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ساتھ ہی ان جنات کی تعداد بھی۔ ہم تمام گھر والے اس بات کو مذاق سمجھتے تھے اور کبھی اس بات کو اہمیت نہ دی، نہ ہی میری بہن ان کے بارے میں کچھ بتاتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک پرانا برگد کا درخت تھا جس پر اس کے مطابق 400 جنات رہتے ہیں اور وہ سب اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے جوان ہونے پر جب ماں باپ نے انہیں بیاہنا چاہا تو ان جنات نے میری بہن کو بہت ستایا۔ گھر میں آنے والے ہر رشتے سے پہلے مولوی صاحب میری بہن پر دم کر جاتے تھے۔ جب حالات زیادہ خراب ہونے لگے تو ایک بڑے عالم کو بلوایا گیا اور انہوں نے 7 دن کا مشکل ترین چلہ کاٹ کر میری بہن سے ان تمام جنات کو دور کیا۔ پھر ہم وہ مکان چھوڑ کر دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے۔ میری بہن کی شادی ہو گئی اور اللہ نے انہیں چاند سی بیٹی سے نوازا، لیکن چند ہفتوں بعد ہی وہ بچی بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری بہن ڈپریشن میں چلی گئی اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے پھر سے وہی کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ ہم سب نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ پھر ایک دن میں ان سے ملنے گئی تو انہوں نے بتایا کہ کتنے دنوں سے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی ان کا کھانا قبول کر لے مگر کوئی نہیں آتا۔ پھر کچھ دن بعد انہوں نے بتایا کہ ان کو دوست مل گیا ہے۔ پھر عالیہ کی پیدائش کے بعد دوبارہ ان سے اس بارے میں کچھ نہ سنا۔ بظاہر وہ نارمل ہی لگتی تھی۔ عالیہ کے والد کو بھی ان سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوئی اور ہم سب بھی اس بات کو بھول بھال گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک دن میں نے ان سے مذاقاً پوچھا، کیا تم میری بہن کو پسند کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں،
کہ آپ کے دوست کیسے ہیں، تو کافی دیر تک وہ مجھے خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ پھر کہا کہ ان کے دوست جن کو میٹھا پسند ہے، خاص طور پر زردہ، اور یہ بھی بتایا کہ ایک دن انہوں نے عالیہ کو چھت پر سے گرنے سے بچایا تھا، اور جب تک میری بہن زندہ ہیں ان کو کھانا دیتی رہیں گی کیونکہ وہ جنات ان کے دوست ہیں۔ اگلی صبح 3 سالہ ننھی منال کی طبیعت خراب تھی۔ تیز بخار کے ساتھ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے نمونیا کا اٹیک ہوا تھا، مگر اس کے تمام ٹیسٹ کی رپورٹس کلیئر تھیں، جس پر ڈاکٹر سمیت تمام گھر والے حیران تھے۔ شام کو عالیہ کچن میں ڈنر بنانے کی غرض گئیں تو انہیں اپنے پیچھے وہی خوفناک شخص نظر آیا جس نے جھٹ سے عالیہ کا گلا دبوچ کر کہا، کہاں چلی گئی تھی تو؟ عالیہ کو لگا ان کا دم نکل جائے گا۔ اس خوفناک شخص نے غراتے ہوئے کہا، بتا کہاں ہے وہ، پیلے چاول ڈال۔ باہر سے انہیں اندر کمرے سے اپنی بیٹی منال کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس مکروہ صورت نے کہا، کل تک مر جائے گی تیری بیٹی، تو پیلے چاول ڈال۔ اگر وہ نہیں آتی تو اب تو پیلے چاول ڈالے گی، یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ عالیہ نے بھاگ کر کمرے میں موجود اپنی بیٹی منال کو گود میں اٹھایا تو اس کا جسم اکڑا ہوا تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ عالیہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باقی دونوں بچوں کو ان کی نند اپنے گھر لے گئیں اور آسیہ خالہ نے مفتی علیم صاحب سے رابطہ کر کے انہیں جلد آنے کا کہا۔ یہ وہی مفتی صاحب تھے جنہوں نے ان کی بہن یعنی عالیہ کی ماں کا علاج کیا تھا۔ مفتی صاحب نے آتے ہی دم درود کر کے ننھی منال کو سلا دیا۔ پھر وہ عالیہ سے مخاطب ہوئے اور تمام صورتحال بتانے کا کہا۔ ابھی وہ سب معاملے کی نزاکت کو سمجھ ہی رہے تھے کہ اچانک ننھی منال کی چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ مفتی صاحب نے عالیہ کو اپنی ماں کی طرح زردہ بنانے کا حکم دیا اور خود منال پر دم کرنے لگے۔ معصوم منال کا جسم بار بار اکڑ رہا تھا اور اس کے وجود سے بھاری مردانہ آواز آتی جو کبھی غراتی اور کبھی روتی بلکتی۔ عالیہ نے فٹافٹ زردہ تیار کر دیا تھا اور آسیہ خالہ نے مفتی صاحب کی ہدایت کے مطابق اس میں زہر ملا دیا تھا۔ دوسری طرف مفتی صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، بچی کو اذیت دینا چھوڑ۔ اس نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ننھی منال کا جسم استعمال کر رہا تھا۔ مفتی صاحب نے آنکھیں بند کیے، کچھ ورد کرتے کرتے منال پر پھونک ماری تو یکدم منال خاموشی سے بیڈ پر گر گئی اور خاموش ہو گئی۔ اس نے منال کا جسم چھوڑ دیا تھا۔ پھر مفتی صاحب نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، اب بیڈ کے نیچے سے باہر آ جا۔ عالیہ نے دیکھا وہی خوفناک شخص بیڈ کے نیچے سے نکل کر پیچھے سے گھوم کر آیا اور انہیں بالوں سے پکڑے بولا، پیلے چاول ڈال، کہاں ہے پیلے چاول، پیلے چاول ڈال۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے چاول دیتی تھی وہ، بھوک لگی ہے مجھے۔ وہ باقاعدہ عالیہ کو وہاں سے گھسیٹ رہا تھا اور وہ صرف عالیہ اور مفتی صاحب کو ہی نظر آ رہا تھا، جبکہ اس نے پورے کمرے کی چیزیں توڑنا شروع کر دی تھیں۔ مفتی صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، ان لوگوں کو خوفزدہ کرنا چھوڑ دے، مجھے پتا ہے یہ ساری طاقت پورے چاند کو دیکھ کر آ رہی ہے تجھ میں۔ تجھے جو پیلے چاول کھلاتی تھی وہ مر چکی ہے، اب ان کی جان چھوڑ دے، یہ سب بے قصور ہیں۔ اس مکروہ صورت نے عالیہ پہ اپنا گرفت مضبوط کرتے کہا، وہ مر گئی ہے تو یہ اب مجھے پیلے چاول دے گی۔ پتا ہے یہ مرنے والی تھی جب چھوٹی سی تھی، چھت سے گر رہی تھی، میں نے بچایا اس کو۔ وہ جو پیلے چاول کھلاتی تھی وہاں جامن کے پیڑ کے پاس مجھ سے باتیں کرتی تھی، وہ نہیں ہے تو اب یہ دے گی مجھے پیلے چاول۔ یہ کہہ کر وہ عالیہ کو گھسیٹنے لگا۔ پھر مفتی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے یہ تمہیں چاول دے گی، مگر اس سے پہلے تمہیں کسی دوسری شکل میں ظاہر ہونا ہوگا۔ ادھر پیڑ کے پاس بیٹھو، یہ چاول لاتی ہے۔ وہ جیسے یکدم چلا گیا۔ پھر عالیہ جلدی سے زردہ ٹرے میں ڈال کر پیڑ کے پاس رکھائیں۔ پھر سب نے کھڑکی سے ذرا سا پردہ کھسکا کر دیکھا کہ ایک بھوری بلی پیڑ کے پیچھے سے نکلی اور ٹرے میں رکھے چاول کھانے لگی۔ وہ بالکل بھی خوفناک نہیں بلکہ عام سی بلی ہی لگ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ وہیں تڑپ تڑپ کر ڈھیر ہو گئی۔ دراصل جنات کو اللہ نے روح بدلنے کی طاقت دی ہے، لیکن وہ جس بھیس میں مر جاتے ہیں وہی صورت سچی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب نے بھی اسے یکدم بھیس بدلنے کا نہیں کہا،
بلکہ بڑی دانش مندی سے پہلے اس کا اعتماد بحال کیا اور پھر اسے زہر ملا زردہ کھلا دیا۔ چونکہ وہ جانور کے روپ میں تھا، اسی لیے زہر نے اسے مار دیا اور یوں اس کی ہلاکت ممکن ہوئی، جس پر سب گھر والوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ کچھ عرصے بعد وجاہت حسین نے گھر بدل لیا اور یوں یہ قصہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا۔